السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مرکات کے دروس میں ہمارا تیسرا درس ہے، اور اس تیسرے درس میں ہم کتاب کے مقدمے کو شروع کریں گے، اور اس سے پہلے خطبہ پڑھیں گے کتاب میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ خطبے پر قدر تفصیل ہوگی، اور انشاءاللہ پھر اگلے دروس میں بات کریں گے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، ابدع الافلاک والارضین، جس نے ابتداءً آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، والصلاۃ علی من کان نبیا، اور درود پاک ہو اس ذات پر جو نبی بن چکے تھے، وآدم بین الماء والطین، اور اس حال میں کہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، وعلی آلہ، اور آپ کے آل پر، واصحابہ، اور اصحاب اور دوستوں پر، اجمعین، سب پر درود و سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حمد سے کتاب کو شروع کیا ہے بسم اللہ سے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں ہیں اس ذات کے لیے، اس اللہ کے لیے، الذی، اللہ وہ ذات ہے، ابدع الافلاک، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارضین، اور زمینوں کو، والصلاۃ علی من کان، اور درود پاک ہو علی من کان نبیا، اس پر جو اس ذات پر جو نبی بن چکے تھے، وآدم بین الماء والطین، اور اس حال میں کہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، وعلی آلہ، اور آپ کے آل پر، واصحابہ، اور اصحاب پر، اجمعین، سب پر درود و سلام ہو۔ کتاب کو مصنف نے بسم اللہ سے شروع کیا ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ ہے، تو اس کے کئی وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، مصنف نے قرآن پاک کی پہلی سورۃ الفاتحہ کی ابتدا کی، یعنی سورۃ الفاتحہ میں یعنی اقتداء بالقرآن الکریم اور اتباع بحدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب کو بسم اللہ سے شروع فرمایا ہے۔ یعنی شروع اللہ تعالیٰ بسم اللہ اور الحمدللہ سے کتاب کو شروع کرنے کی کیا وجہ ہے؟ نمبر ایک، اقتداء بالقرآن الکریم۔ نمبر دو، اتباع بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر تین، تیسری وجہ یہ ہے کہ اتباعاً بخطوط النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط جتنے بھی تھے سب بسم اللہ کے بعد الحمدللہ سے شروع ہوتے تھے، اس کے اتباع میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز اس لیے کیا ہے۔ چوتھی وجہ جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ اتباعاً بسلف الصالحین، سلف الصالحین کے جتنے بھی کتب تھے اور خطوط تھے وہ سب بسم اللہ سے شروع کرتے تھے اور الحمدللہ سے، تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ 4 وجوہات کافی ہے، اور بھی بہت سی وجوہ ہے لیکن یہ 4 کافی ہے۔ خطبے میں آپ لوگ دیکھ لیں، ادھر الحمدللہ کا لفظ آیا ہے۔ الحمدو، حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک حمد ہے، ایک مدح ہے، اور ایک شکر ہے۔ حمد کہتے ہیں هو الثناء باللسان على الجمیل الاختیاری على جهة التعظیم
نعمتاً کان او غیرہا. حمد هو الثناء باللسان، یہ تعریف کرنا ہے زبان کے ساتھ، علی الجمیل الاختیاری، اچھی اختیاری خوبی پر، علی جہت تعظیم تعظیم کرتے ہوئے، نعمتاً کانا او غیرہا، یہ تعریف نعمت کے مقابلے میں ہو یا نہ ہو، یعنی کسی اچھی چیز پر، ایسی اچھی چیز جو اختیاری ہو یعنی غیر اختیاری چیز نہ ہو، اور اس پر بطور تعظیم یعنی استہزاء کے طور پر، مسخرے کے طور پر نہیں، اور نعمت ہو یا غیر نعمت ہو اس کی تعریف کرنا، یہ حمد میں آتا ہے. حمد میں حمد میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک حامد ہوتا ہے جو تعریف کرتا ہے، اور ایک محمود ہوتا ہے، ایک محمود علیہ ہوتا ہے، اور چوتھا چیز جو ہے وہ محمود بھی ہی ہے. حامد کا مطلب ہے تعریف کرنے والا، اور محمود جس کی تعریف کی جائے، اور محمود علیہ جس پر تعریف کی جائے، اور محمود بھی ہی جس کے ساتھ تعریف کی جائے. مثال کے طور پر پہلے اس تعریف کو سمجھ لے، هو الثناء باللسان، زبان سے تعریف کرنا، علی الجمیل، کسی اچھی خوبی پر، اچھی چیز پر، الاختیاری. لیکن یہ بات رکھیں، یاد رکھیں، حمد میں جس چیز کی صفت آپ لوگ کریں گے وہ اختیاری چیز ہوگی، یعنی غیر اختیاری نہیں ہوگی. مثلا حسن جو ہے وہ بننے کے غیر اختیاری ہے، لیکن جہل جو ہے وہ اختیاری ہے، علم جو ہے وہ اختیاری چیز ہے، اسی طرح کسب اختیاری چیز ہے. علی جہت تعظیم، لیکن یہ تعریف کرنا بطور تعظیم ہوگا، کوئی مسخرے استہزاء کے طور پر یہ تعریف نہیں ہوگی. نعمتاً کان وغیرہ، کہ یہ نعمت ہو یا غیر نعمت ہو. مثال کے طور پر اس کے مثال میں دیتا ہوں، حمد تو زیدن علی علمہ، میں نے زید کی تعریف کی اس کے علم پر. اب اس میں حمد تو زیدن، زید کی میں نے تعریف کی، میں حامد ہوں، اور زید جو ہے وہ محمود علیہ ہے، اور علم جو ہے یہ محمود، زید جو ہے وہ محمود ہے، متکلم حامد ہے، زید محمود ہے، علم محمود علیہ ہے، یعنی اس کے اوپر، اور محمود بھی ہی یہ الفاظ ہے جس کے ساتھ یہ تعریف کی جاتی ہے، جسے لسان یا الفاظ کہتے ہیں. یہ حمد کی تعریف ہو گئی. اب کوئی اعتراض کرے، اس پر ایک اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو گئی. اور آپ نے حمد کی تعریف اس طرح کی، هو الثناء باللسان علی الجمیع الاختیاری، یعنی زبان سے تعریف کرنا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو زبان سے پاک ہے، لیکن حالانکہ وہ بھی حمد ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا. اس کے کئی جوابات ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ الحمد جو یہاں مطلق حمد آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مطلق حمد کی تعریف نہیں ہے، بلکہ یہاں پر حمد سے حمد خالق اس سے خارج ہے، بلکہ اس سے حمد مخلوق مراد ہے، یعنی تمام جتنے بھی مخلوق کی حمد ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے. تو اس سے حمد مخلوق مراد ہے، حمد خالق نہیں مراد. یا اس طرح اس سے جواب دیا جاتا ہے کہ اللسان جو اس تعریف میں ہے، وہ الثناء باللسان، اللسان سے جو مراد یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں، بلکہ اللسان سے مراد قوت تکلم ہے. انسان کو اس کو زبان سے ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف اپنی زبان کے اپنے ذکر کے مطابق کرتا ہے، اس سے مراد قوت تکلم ہے. یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے. اب حمد کے مقابلے میں ایک اور لفظ ہے، اسے مدح کہتے ہیں. مدح بھی حمد کی طرح ہے، لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ حمد میں اختیاری چیز کے مقابلے میں جو تعریف کی جائے وہ حمد ہوتا ہے، اور مدح جو ہے وہ عام ہے، وہ اختیاری اور غیر اختیاری دونوں چیزیں کے مقابلے میں، اختیاری چیز ہو یا غیر اختیاری چیز ہو، اس کے مقابلے میں کوئی تعریف کرے اسے مدح کہتے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حمد جو ہے وہ خاص ہے، اور مدح جو ہے وہ عام ہے. یعنی مدح اختیاری چیز کے مقابلے میں بھی ہو سکتی ہے اور غیر اختیاری کے مقابلے میں بھی، حالانکہ حمد صرف اختیاری چیز کے مقابلے. مدح کی تعریف، مدح کے مثال میں دیتا ہوں، مدحت اللؤلؤ،
اب لؤلؤ جسے ہم ملغلر پشتوں میں کہتے ہیں، لؤلؤ کی مدح کی جاتی، یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدحت اللؤلؤ، میں نے اس لؤلؤ کی مدح کی، کیونکہ لؤلؤ کی جو حسن ہے، وہ اس کی ظاہری شان و شوکت ہے، وہ اس کا اختیاری نہیں ہے بلکہ غیر اختیاری چیز ہے۔ لیکن حمدت اللؤلؤ نہیں کہہ سکتے، حمدت زیداً علی حسن ہی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے زید کو اس کے حسن کے بنا پر حمد کی۔ حمد اختیاری چیز کے مقابلے میں ہوتی ہے، حالانکہ حسن غیر اختیاری ہے۔ البتہ مدحت زیداً علی حسن ہی کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح ایک اور لفظ ہے، وہ شکر ہے۔ شکر کی کیا تعریف ہے؟ ہوا فعل ينبئ عن تعظیم المنعم سواء كان باللسان او بالارکان او بالجنان۔ شکر ایک ایسا فعل ہے جو منعم کی تعظیم کی خبر دیتا ہے۔ منعم انعام کرنے والا، آپ پر جو کوئی احسان کرے، انعام کرے، اس کی تعظیم کے لیے جو آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس کی تعظیم کے لیے جو خبر دیتا ہے، اسے شکر کہتے ہیں۔ برابر ہے کہ شکر یہ خبر دینا تعظیم کا زبان سے ہو یا اعضاء سے ہو یا جوارح سے ہو۔ مثلا زید نے عمر پر احسان کیا، عمر نے اس کی تعریف کی کہ زید بڑا سخی ہے، اب زبان سے اس نے ایک تعریف کی ہے۔ تو یہ حمد، مدح، شکر کے مقابلے میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں کرنی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابدع الافلاک، ابدع الافلاک والارضین۔ ابدع یبدع، ابداع باب افعال سے واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، اور ابداع مطلب ہے نئے سرے سے بنانا، یعنی کسی چیز کا کوئی نقشہ نہ ہو، وجود نہ ہو، بالکل ابتدا سے اسے بنانا، اسے ابداع کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے افلاک والارضین کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو نئے سرے سے بنایا ہے، زمین و آسمان کو نئے سرے سے بنایا۔ اس سے ایک مصنف اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آسمان کا وجود پہلے نہیں تھا، بعد میں آسمان اور زمین کا وجود، پہلے کوئی مادہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ الافلاک کو پہلے ذکر کرتے ہیں اور الارضین کو بعد میں، اس لیے کہ افلاک، آسمان جو ہے وہ بمنزلہ باپ کے ہیں زمین کے، اور زمین بمنزلہ ماں کی ہے۔ جس طرح باپ مؤثر ہوتا ہے والدہ کے لیے، اسی طرح آسمان بھی زمین پر اثر ڈالتا ہے، کیونکہ چاند کے اثر سے زمین سے پودے اگتے ہیں، اسی طرح آفتاب کی روشنی سے پودے مضبوط ہوتے ہیں، اور زمین ماں کی طرح ہے، بلکہ ماں سے بھی زیادہ شفیق ہے، کیونکہ حقیقی والدہ تو بچوں کو صرف ایک ہی غذا یعنی دودھ دیتی ہے، اور لیکن ہر قسم کی غذائی زمینیں دیتی ہے، تو چونکہ آسمان بمنزلہ باپ کے اور باپ اصل ہونے کی وجہ سے مقدم ہوتا ہے، تو اس لیے الافلاک کو الارضین سے مقدم کیا۔ مصنف نے الافلاک اور الارضین دونوں کو جمع اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ اس سے اشارہ ہو جائے کہ آسمان اور زمین کی تعداد ایک سے زیادہ ہے، آسمان بھی ساتھ ہے اور زمینیں بھی ساتھ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں والصلاۃ علی من کان نبیا، اور درود و صلاۃ ہو اس پر جو نبی تھے، وآدم بین الماء والطین، حالانکہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ صلاۃ لغت میں دعا کو کہتے ہیں۔ صلاۃ لفظ لغوی معنی کے اعتبار سے اس کے 4 معنی ہیں: دعا، استغفار، نزول رحمت اور تسبیح و تحلیل۔ تسبیح سے مراد بسم سبحان اللہ، اور تحلیل سے مراد اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ صلاۃ کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس سے نزول رحمت معنی مراد لیا جاتا ہے۔ صلاۃ کی نسبت اگر عباد بندوں کی طرف کی جائے تو اس سے دعا معنی مراد ہوتا ہے۔ صلاۃ کی نسبت اگر فرشتوں کی طرف، اس سے استغفار مراد ہوتا ہے، اور صلاۃ کی نسبت اگر وحوش و طیور یعنی چرند پرند اور جتنے بھی جانور ہیں اس کی طرف کی جائے تو اس سے مراد دعا، تسبیح و تحلیل ہوتی ہے۔ اور
وآدم بین الماء والطین، اس عبارت میں مصنف ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت سے خاتم النبیین اور آخری نبی ہے آخری نبی ہے، لوح محفوظ میں لکھے گئے تھے یہ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کا اس وقت قلب بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اور اس میں تمام محدثین کے اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سردار ہے، اور سب سے پہلے ان کی روح مبارک پیدا ہوئی اور لوح محفوظ میں اب خاتم النبیین لکھے گئے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر بھی صلاۃ و سلام بھیجی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر، اس لیے کہ جتنے بھی قرآنی تعلیمات ہے، حدیث نبوی، جملہ تعلیمات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ہمیں پہنچایا ہے اور اصحاب نے ہمیں نقل کیا ہے۔ ہم تک جو بھی دین پہنچا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور صحابہ کے واسطے وہ پہنچا ہے، تو اس لیے انہی کو پر بھی درود و سلام ہو۔ آل لفظ اصل میں اہلن تھا، پھر اہلن میں بغیر کسی قانون کے اہل کے ہاں کو حمزہ سے بدل دیا تو اعلن بن گیا۔ پھر آمن والا قاعدے کے مطابق ایک حمزہ ساکن ہے، ایک متحرک ہے، تو ایک دوسرے کو مدغام کیا تو آل بن گیا۔ اور آل اصل میں اہلن ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ آل کی تصغیر اوہیلن آتی ہے، اور تصغیر ہر چیز کو اپنے اصل کی طرف رد کرتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ آل کا اصل اہلن تھا۔ اب ایک بات یہ ہے کہ آل اور اہلن میں فرق کیا ہے؟ آل اور اہلن میں فرق یہ ہے کہ آل کی اضافت صرف ذوی العقول کی طرف کی جا سکتی ہے، غیر ذوی العقول کی طرف نہیں کی جا سکتی، اور اہل غیر ذوی العقول کی طرف اس کی کی جا سکتی ہے، اور آل ذوی العقول میں بھی صرف مذکر کی طرف کی جاتی ہے، مؤنث میں نہیں۔ آل و فاطمہ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح ایک فرق یہ بھی ہے کہ آل کی اضافت مذکر میں شرافت اور عزت والوں کی طرف ہوتی ہے، خواہ وہ شرافت دینی ہو یا دنیاوی ہو، مثلاً آل و رسول بھی کہہ سکتے ہیں، آل و فرعون بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس طرح اب سوال یہ ہے کہ آل کا مصداق کیا ہے؟ آل کا مصداق بنو ہاشم ہے، یا بنو ہاشم اور بنو مطلب، یا ازواج مطہرات ہے، یا امہات المؤمنین ہے، یا جتنے بھی رسول اللہ کے داماد ہیں، یا صحیح قول یہ ہے کہ ہر تقی اور نقی، یعنی ہر اس طرح آل سے کل تقی و نقی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی پرہیزگار بندہ ہو، تابعدار ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے۔ اور اصحاب سے کیا مراد ہے؟ اصحاب یہ صحبن کی جمع ہے، جیسے انہار نہرن کی جمع ہے، یا اصحاب صحبن کی جمع ہے، جیسے انمار نمرن کی جمع ہے۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ اصحاب صحبن کی جمع ہے، صاحبن کی جمع ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ فاعل کی جمع افعال نہیں آتی، مگر بعض کے ہاں یہ صاحبن کی جمع ہے، جیسے اشہاد جمع شاہدن کی۔ اب صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہو، اور ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت کی ہو، اور ایمان ہی پر ہی اس کی وفات ہوئی ہو، تو اسے صحابی کہتے ہیں۔ آگے مصنف فرماتے ہیں وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل پر اور تمام اصحاب پر وہ درود و سلام ہو، کیونکہ اس میں رد ہے ان لوگوں پر جو اصحاب میں فرق کرتے ہیں، اور اصحاب میں وہ فرق کرتے ہیں، بعض صحابہ کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، تو اس میں شیعہ اور روافض حضرات پر رد کی گئی ہیں۔ یہ پہلا درس تھا۔ اب وبعد فحاصیلۃ فصول، انشاءاللہ اگلے درس میں علم پر بھی بات کریں گے اور کچھ مزید گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔